بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 54 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر ہم کچھ جملے ہیں جن کا ہم ترجمہ ترکیب کریں گے اور اسی طریقے سے مضارع کے اعراب کے اعتبار سے کون سی قسم ہے اس کو واضح کریں گے۔ 8 جملے ہو چکے ہیں، 9واں جملہ دیکھیں، لا تخزنی، مجھے غمگین نہ کرو۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ لا تخزی یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول ہے۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا کیونکہ یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ اب اس میں جو فعل ہے، اس میں فعل ہے لا تخزی۔ اب اصل میں جو تھا نا، یہ تخزیو تھا، تو اس کو اگر آپ مضارع سے بناتے ہیں نا تو یہ تخزیو تھا، تو یہ دو یرمی والے قانون سے آخر سے جو یا تھی اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کے بعد جب اس کے شروع میں لا نہیں کا لگے گا، اس لا نہیں کے لگنے کی وجہ سے آخر سے جو یا حرف علت ہے یہ حذف ہو جائے گا۔ تو مضارع کے اعراب کے اعتبار سے یہ دوسری قسم ہے، یعنی معطل یائی، اور اس کے حالت جزمی کے اندر آخر سے حرف علت حذف ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہاں پر حذف ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، لم یجعلنی جبارا، اس نے مجھے ظالم نہیں بنایا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں۔ لم یجعل فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول بھی اول ہے، جبارا مفعول بھی ثانی ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس میں جو فعل مضارع ہے وہ ہے لم یجعل۔ اب یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے یہ پہلی قسم ہے صحیح، جو کہ مجرد ہے ضمیر بارز مرفوع سے، اس کی حالت جزمی ہے جو کہ لام کلمہ کے ساکن کرنے کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، لن ترضى عنك اليهود، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہودی۔ ترکیب دیکھ لیں، لن ترضى یہ فعل ہے، یہود اس کے لیے فاعل ہے، ان حرف جر کاف ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اسی ترضى فعل کے متعلق ہے، تو ترضى فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں جو فعل ہے نا وہ یہ ہے لن ترضى۔ اب یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے تیسری قسم ہے، معطل الفی، اور حالت اس کی نسبی ہے کیونکہ اس کے اوپر لن ناسبہ داخل ہو رہا ہے، حالت اس کی نسبی ہے، اور حالت نسبی میں اس میں فتح تقدیری ہوتا ہے، لہذا آپ کو یہاں پر فتح لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہدی یہ فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، من اسم موصول، یشاء فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر یہدی کا مفعول ہے، یہدی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر دو فعل ہیں، ایک تو اس کے اندر فعل ہے یہدی اور دوسرا اس کے اندر فعل ہے یشاء۔ دونوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جو پہلا یہدی فعل ہے یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم ہے، معطل یائی، اور حالت اس کی رفع ہے، حالت رفع یہاں پر ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، لہذا آپ کو یہاں پر لفظوں میں ضمہ نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ جو دوسرا فعل ہے یشاء، یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے پہلی قسم ہے، یعنی صحیح جو کہ مجرد ہو ضمیر بارز مرفوع سے، اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے، لہذا اس کے اوپر ضمہ آئے گا۔ اگلا جملہ دیکھیں، اولئک لم یؤمنوا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے، اولئک کا مبتدا ہے، لم یؤمنوا فعل، واو ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اولئک کا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ فعل یہاں پر لم یؤمنوا ہے، یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم ہے، یعنی یہ صحیح ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، اور اس کی حالت جزمی ہے، لم جازمہ اس کے اوپر داخل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ لم جازمہ جب مضارع کی چوتھی قسم پر داخل ہوتا ہے تو تثنیہ اور جمع مذکر سے آخر سے نون حذف کر دیتا ہے، لہذا اس کا نون حذف ہو چکا ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں، لم ینالوا خیرا، انہوں نے خیر حاصل نہیں کی۔ آسان ہے ترکیب، لم ینالوا فعل، واو ضمیر فاعل ہے، خیرا اس کے لیے مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر بھی جو فعل ہے وہ یہی ہے، لم ینالوا، اور یہ بھی مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم ہے، اور اس کی حالت بھی جزمی ہے، جمع مذکر سالم کا یہ صیغہ ہے، حالت جزمی میں آخر سے نون اعرابی ساکت ہو چکا ہے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ہم نے اوپر لم یؤمنوا میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں، لا تلہیہم تجارت، تجارت ان کو ہلاک نہ کر دے۔ لا تلہی یہ فعل ہے، ہم ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، تجارت اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب اس کے اندر جو فعل ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، دیکھیں فعل اس کے اندر یہ ہے لا تلہی، اور یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم ہے، یعنی معطل یائی، حالت اس کی رفع ہے، اور حالت رفع میں آپ کو معلوم ہے دوسری قسم میں
ضمہ تقدیری ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں یا پر ضمہ تو ہے لیکن یہ ضمہ لفظوں میں نہیں ہے بلکہ تقدیراً ہے، اس لیے نظر نہیں آ رہا ہے. اگلا جملہ دیکھیں ہم یستبشرون، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. ترکیب اس کی آسان ہے. ہم مبتدا، یستبشرون فعل، واو ضمیر فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ہم مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. یستبشرون یہ مضارع کے اعراب کے اعتبار سے چوتھی قسم ہے، یعنی صحیح جمع مذکر سالم، اور آپ کو معلوم ہے اس کی حالت رفع نون کو ثابت رکھنے کے ساتھ آتی ہے جیسا کہ یہاں پر آ رہی ہے. اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہیں آزمائیں گے برائی اور بھلائی کے ساتھ. ترکیب دیکھ لیں. نبلو یہ فعل ہے، نحنو ضمیر فاعل ہے، کم ضمیر مفعول بہ ہے، با حرف جر، شر معطوف علیہ، واو حرف عطف، خیر معطوف. معطوف علیہ معطوف سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر نبلو فعل کے متعلق ہے، نبلو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اب اس میں جو اعراب کے اعتبار سے یہ جو فعل ہے وہ یہ ہے نبلو، یہ اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم ہے، معتل واوی ہے اور اس کی حالت رفع ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دوسری قسم میں حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا واو پر ضمہ تو ہے لیکن یہ ضمہ لفظوں میں نہیں ہے بلکہ ضمہ تقدیری ہے. تو یہاں تک ہماری فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں یہ والی تمرین بھی مکمل ہو گئی ہے.